أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی، نیو خدا که از دغل چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی، نیو خدا که از دغل چشم. مطلب بچوں سے لے کے جو جوانوں تک نا، یعنی ایک چھوٹی عمر سے لے کے بڑی عمر تک، ان میں اگر یہ فلسفی طرز تفکر کو پروان چڑھانا ہو، اس کے لیے سوسائٹی کے اندر ہمیں کس قسم کے سٹیپس لینے چاہیے؟ جی بہت بہت شکریہ، بہت قیمتی سوال ہے، اور اسی سوال کے بہانے اس وقت ہماری یونیورسٹیز میں اور ہماری سوسائٹی میں جو صورتحال ہے، تھوڑا سا میں اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو جب علامہ اقبال کے دور میں اور تقسیم ہند سے پہلے کہیں علی گڑھ میں ایک اینٹی گاڈ سوسائٹی ایک بن گئی تھی اس برٹش دور میں، اور اس کی باقیات اور اس کی جو کلچرل تہذیبی جلغات تھے اس کے نتیجے میں تو اقبال جیسے لوگ بہت روئے تھے، اور ان کی جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ہے وہ ایکچولی اس تناظر میں تھی۔ اینٹی گاڈ سوسائٹی کی جو مباحث تھی اور یونیورسٹیز میں جو ماحول جا رہا تھا، پنپ رہا تھا الحادی، تو وہاں اقبال نے ضروری سمجھا اور انہوں نے اپنے 6 بات جنہیں خطبات اقبال کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کے عنوان سے موجود ہیں، تو لکھی۔ اس وقت آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کی کس یونیورسٹی میں ایتھیسٹ نہیں ہے، سوسائٹیاں بن چکی ہیں، الہادی گروپ ہیں، اور جوک در جوک مسلمان نوجوانوں کو ملحد بنا رہے ہیں، دین سے بے دین بنا رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ جو یہاں کا مروجہ دین ہے وہ آج کے نوجوان کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا۔ ایک طرف اسلام کی جو سیاسی اور تہذیبی ہم تصویر پیش کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ لوگوں کو مار کے جھوٹا الزام لگا کے ان کی لاش جلا دیتے ہیں، تو یہ ایک چہرہ اسلام کا ہم پیش کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم اسلام کے عقائد کی کوئی عقلی جو ہے جسٹیفیکیشن اور بیس اس کو فراہم نہیں کر سکتے، اور مجھے معلوم ہے یہاں پہ ڈیبیٹس جب ہوتی ہیں ان لوگوں کی تو مختلف ادیان کے لوگوں کے ساتھ، تو وہ مات ہو جاتے ہیں بحث میں۔ لہٰذا اس وقت بات اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو عالم اسلام پر جلغار ہے عالم کفر کی طرف سے، اور اب سرحدیں اٹھ گئی، سوشل میڈیا کا دور آ گیا، نیٹ کا دور آ گیا، آپ کس چیز پہ آپ پابندی لگائیں گے سوائے اس کے کہ آپ اپنے نوجوان کو فکری طور پر اتنا لیس کر دیں کہ وہ جب دشمن کی طرف سے شبہ آئے تو اس کے اندر اس کے انالیسس کی صلاحیت پائی جاتی ہو، ریشنل بیسس پہ وہ اس کا جواب دے سکے، اپنے جو اس کے دینی جو ہیں اس کا جو فیتھ ہے اور اس کے جو عقائد ہیں ان کی جسٹیفیکیشن پیش کر سکے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، تو ظاہر ہے اب اسلامک فلسفی فار چلڈرن پہ بہت ایک جو ہے نا اپنا ایک فیلڈ آف اسٹڈی بن چکا ہے، اور اس پہ ہمارے دوست کام کر رہے ہیں۔ ہم جب بھی ہمارا بچہ ہم سے کوئی ایسا سوال کرے جو عقلی تحلیل مانگتا ہو تو ہم بچے کو جھڑکیں نہ، اور ہم کوشش کریں کہ اگر ہمارے اپنے پاس اس کا جواب ہے تو دیں۔ ہم بچے کو مقلد بے ایمانہ کہ جی بس جی فلاں نے کہہ دیا ہے اور چپ ہو جاؤ، نہیں، ہم بچے کو میدان دیں اور اس کے جو سوالات ہیں اس کا جواب دیں۔ تو اس سے بچے کے اندر جو فلسفی
فکری تربیت کا پودا ہے وہ پروان چڑھے گا. اس پودے کو ہمیشہ کاٹا گیا ہے, اسے پروان نہیں چڑھنے دیا گیا. ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بچپن میں تو دبا دیتے ہیں, لیکن یہ بچہ جب یونیورسٹی میں پہنچتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ملحد بن کر آ رہا ہوتا ہے. وہ بچہ باپ کی بات ہی نہیں سنتا. وہ دینی جو عقائد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا اسلام ہے, خدا کیسا عادل ہے کہ اس نے مثلا معاشرے کے 2% لوگوں کو غنی بنا دیا, 98% لوگ جو ہے فقیر ہیں, تو خدا ان کو پیسے کیوں نہیں دیتا, ان کو کیوں نہیں صلاحیت دے دیتا. ایسے سوالات کہ جو دینی بابوں کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, یہ تبھی کر پائیں گے جب ہمارے بچے بالآخر عقلی تعاملات کے ذریعے اپنے دینی عقائد کی بیس ان کے پاس بن چکی ہو. بہت شکریہ آصف, جزاک اللہ. اور کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو سوال کر سکتا ہے, ورنہ کلوز کرتے ہیں یہاں موبائلس کو, اور انشاءاللہ نیکسٹ میں کبھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس فرصت ہوئی تو پھر ان سے ہم جو ہے استفادہ کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں سوال کی بجائے میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے کو, اور ڈاکٹر نادر صاحب نے جس طرح مختلف حوالوں سے اس موضوع پر بات کی ہے اور مختصر وقت میں اس کا احاطہ کیا ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور اس طرح کی اور مجالس کے بارے میں چاہوں گا کہ ان کا انعقاد کیا جائے. بہت شکریہ.